بچوں، آج میں تمہیں 3 بہنوں کا عجیب قصہ سناتی ہوں۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایران میں بادشاہ خسرو حکومت کیا کرتا تھا۔ خسرو کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنے ملک میں گشت کرتا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ اس کی رعایا کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ایسے ہی ایک رات خسرو بھیس بدل کر شہر کو نکلا اور ایک تنگ گلی کے پاس سے گزرا جہاں پہ 3 بہنیں ہنسی مذاق کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ چرخا کاٹ رہی تھیں۔ ایک بہن بولی، اتنی مشکل ہے زندگی، میرا تو دل کرتا ہے میں کسی نان بھائی سے شادی کر لوں تاکہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹے۔ دوسری نے کہا، بھائی میرا تو دل کرتا ہے میں بادشاہ کے باورچی سے شادی کروں تاکہ مزے مزے کے کھانے کھاؤں۔ تیسری نے کہا، بھئی تم لوگ جو خیالی پلاؤ بنا رہی ہو، میں پھر سوچ رہی ہوں کہ میں کیوں نہ بادشاہ سے ہی شادی کر لوں، میں تم لوگوں کی ملکہ کہلاؤں۔ اس پہ تینوں بہنوں نے زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے کام میں دوبارہ لگ گئی۔ بادشاہ نے یہ بات سنی اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو یاد رکھنا اور صبح ان تینوں بہنوں کو محل میں دعوت دینا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کا وزیر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ حضور نے آپ کو یاد کیا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ڈر گئیں، پھر ساتھ چلنے کو تیار ہوگی۔ محل میں جا کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رات کو میں نے تم تینوں کی باتیں سن لی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ عمل کیا جائے۔ بادشاہ نے ایک کی شادی نان بھائی سے کروا دی، دوسری کی شادی اپنے باورچی سے اور تیسری کو اپنے عقد میں لے لیا۔ اب اس چھوٹی بہن کی بڑی 2 بہنیں اسے حسد کرنے لگیں کہ یہ تو ملکہ بن گئی۔ اب اس سے وہ ملنے اس کے محل میں آئیں، لیکن انہوں نے اس کو یہ نہیں ظاہر کروایا کہ وہ اس سے جلتی ہیں۔ ملکہ نے ان کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور ان پہ یہ راز فاش کیا کہ وہ امید سے ہے۔ باتوں باتوں میں ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے گا تو وہ ان کو اپنے پاس بلا لے گی۔ ان دونوں بہنوں نے سوچا جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو ہم بلی کا بچہ اس کے پاس رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اس کو حقیر جانتے ہوئے محل سے نکال دے گا۔ اور پھر جب اس نے ایک خوبصورت تندرست بچے کو جنم دیا تو اس کی بہنوں نے وہ بچہ اٹھایا، ٹوکری میں ڈالا اور اس کو دریا میں بہا دیا، جبکہ یہ مشہور کر دیا کہ ملکہ کے ہاں تو بلی کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے ملکہ کو قید کرنے کا حکم دیا، جبکہ اس کے ایک دانا وزیر نے اس کو کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے ہاں جانور کا بچہ پیدا ہو؟ پر جو بھی ہے یہ حکم ربی ہے، اس کو جانتے ہوئے چھوڑے، اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف وہ بچہ پانی میں تیرتا ہوا بادشاہ کے مالی کے پاس پہنچ گیا۔ مالی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس نے اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ باغ ہو گیا۔ اس نے اس بچے کو اپنی بیوی کو سونپا اور کہا کہ آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا وارث ہوگا۔ اسی دوران وہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور ایک خوبصورت بچے کے روپ میں سامنے آیا۔ ادھر دوسری طرف 1 سال بعد ملکہ نے دوبارہ ایک بچے کو جنم دیا اور بدقسمتی سے اس دفعہ پھر اس نے اپنی بہنوں کو بلا لیا۔ اس دفعہ انہوں نے وہ بچہ دوبارہ پانی میں بہایا اور کہا، ملکہ کے ہاں تو کتے کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور دوبارہ سے وہ بچہ تیرتا ہوا مالی کے پاس چلا گیا۔ مالی خدا کا کرشمہ دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تیسری دفعہ جب ملکہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس نے دوبارہ اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس دفعہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا، جبکہ اس کی بہنوں نے مشہور کہ ملکہ نے ایک مری ہوئی چوہیا کو جنم دیا۔ وہ بچی بھی تیرتی ہوئی مالی کے پاس چلی گئی۔ اس طرح مالی 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ ادھر بادشاہ نے ملکہ کو قید کروا کے شہر کے چوراہے پہ لٹکا دیا اور کہا، ہر آتا جاتا اس ملکہ پہ تھوکے۔ لوگ اس چیز پر پریشان ہوئے اور اس نے حکم دیا جو ایسا نہیں کرے گا وہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اب لوگ بادشاہ کو برا بھلا بھی کہتے اور ملکہ پہ تھوک کر بھی جاتے۔ اس پر ملکہ کی بہنوں نے جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا، اور دوسری طرف بادشاہ کے بچے ایک مالی کے گھر پرورش پانے لگے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھاون رکھا، جبکہ چھوٹے کا نام پرویز اور بیٹی کا نام پریزاد۔
مالی چونکہ ایک امیر انسان تھا، اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے لیے ایک محل بنوایا۔ اس میں اس نے اپنے بچے اور بیوی کو رکھا۔ بدقسمتی سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ تینوں بچے خود پالنے لگا۔ بچے تھوڑا بڑے ہوئے تو مالی بھی انتقال کر گیا۔ اب ادھر ملکہ کی بہنوں کو پتہ چل چکا تھا کہ بچے مالی کے پاس ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا چونکہ اب ان کے والدین نہیں رہے تو ہمیں انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ترکیبیں آزمائیں۔ آخرکار انہیں ایک ایسی عورت مل گئی جو ان بچوں کو وہاں سے بھگا سکے۔ ایک دن باون اور پرویز شکار کو نکلے اور کٹری نے موقع دیکھتے ہوئے پریزاد سے نماز کی اجازت مانگی اور پریزاد نے اس کو دے دی، اور نماز کے بعد اس نے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا اور اپنا باغ دیکھنے کے لیے کہا۔ باغ جو بہت خوبصورت ہے۔ کٹنی اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے کہا باغ تو بہت پیارا ہے پر اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ پریزاد بولی وہ کون سی؟ اس نے کہا بولتی ہوئی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو باغ تو جنت کا نظارہ پیش کرے۔ پریزاد نے پوچھا یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو اس کٹری نے جواب دیا ہندوستان میں، یہاں سے 20 روز کی مسافت پر وہاں کی سرحد پر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہی رستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا تو اس کے شوق کی آگ کو بھڑکا کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ پریزاد بیچاری تو سوچوں میں ہی پڑ گئی کہ وہ ان چیزوں کا انتظام کیسے کرے۔ باون نے جب پریزاد سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو باون نے کہا فکر مت کرو، یہ تمام چیزیں میں تمہیں لا کر دوں گا۔ اگلے روز باون سفر کے لیے تیار ہوا اور اس نے ایک خنجر بہن کو لا کر دیا اور کہا یہ میری یادگار ہے، اگر یہ زنگ آلود ہو جائے تو سمجھنا میں کسی مصیبت میں ہوں، اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھنا کہ میں مر چکا ہوں۔ یوں وہ وہاں سے روانہ ہوا اور 20 روز کی مسافت کے بعد ہندوستان کی سرحد پر پہنچا۔ وہاں پہ اسے ایک بزرگ ملے جو کہ نہایت ہی بوسیدہ حالت میں تھے۔ ان کے بال بڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے تھیلے سے کینچی نکالی، ان بزرگ کے بال کاٹے، ان کو نہلایا دھلایا اور صاف ستھرا کیا، جس سے بزرگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا اے نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ تو باون نے کہا کہ مجھے بولتی ہوئی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری پانی چاہیے۔ بزرگ نے کہا بیٹا یہ بہت مشکل ہے، تم ایسا مت کرو۔ اس نے کہا نہیں میں ایسا ہی کروں گا۔ تو بزرگ نے اس کو ایک گیند دی اور کہا جہاں یہ گیند رکے گی وہیں پہ تمہیں اپنی منزل ملے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو تمہیں بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں گی اور مڑ کر مت دیکھنا ورنہ تم پتھر کے ہو جاؤ گے۔ باون نے وہ گیند زمین پر پھینک کر اس کے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی وہ اپنی منزل کے پاس پہنچا تو اسے نہایت خوفناک آوازیں آئیں، ساتھ ہی گالیوں کی بھی آوازیں آئیں۔ ایسی گالیاں اس کو کھانے کو ملی کہ اس کو غصہ آیا، اس نے مڑ کر دیکھا اور وہیں پتھر کا وہ بن گیا۔ اب جب پریزاد نے اپنے بھائی کا خنجر دیکھا تو وہ زنگ آلود تھا، جس پر وہ رونے لگی۔ پھر جب پرویز نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو پریزاد نے تمام ماجرا پرویز کو بتایا اور کہا کہ ہمارا بھائی خطرے میں ہے۔ پرویز نے کہا تم پریشان مت ہو، میں بھائی کے پیچھے جاؤں گا اور ان کو صحیح سلامت لے آؤں گا۔ جس کو سن کے پریزاد اور رونے لگی اور اس نے کہا میں اپنا ایک بھائی کھو چکی ہوں، دوسرا نہیں کھو سکتی۔ اس نے کہا تم پریشان مت ہو۔ پھر اس نے ایک موتیوں کی مالا پریزاد کو دی اور کہا یہ مالا اگر ٹھیک رہی تو سمجھنا میں ٹھیک ہوں، اگر اس کے موتی آپس میں جڑ گئے تو سمجھنا کہ میں مر چکا ہوں۔ پریزاد نے روتے روتے اپنے بھائی کو الوداع کہا۔ 20 دن کی مسافت کے بعد وہ نوجوان ہندوستان کی سرحد پر پہنچا اور ان بزرگ سے رستے کا معلوم کیا۔ بزرگ نے کہا نوجوان واپس لوٹ جاؤ، کچھ دن پہلے تمہارا ہی ہم شکل ایک نوجوان یہاں آیا تھا لیکن وہ مڑ کر واپس نہیں آیا، مجھے لگتا ہے وہ پتھر کا بن چکا ہے۔ اس نوجوان نے کہا بزرگ وہ میرا ہی بھائی تھا اور میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں اور اس کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ بزرگ نے اس کو رستہ بتایا اور کہا یہ لو گیند، یہ گیند جہاں رکے گی وہی تمہاری منزل ہے۔ پرویز نے وہ گیند زمین پر پھینک کے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، لیکن کیا ہوا؟ وہی جو اس کے بھائی کے ساتھ، وہ آوازیں سن کر پیچھے مڑا اور وہیں پتھر کا ہو گیا۔
دوسری طرف پریزاد نے جب اپنے گلے میں پڑی موتیوں کی مالا دیکھی تو وہ رونے لگی اور اس نے یہ طے کیا کہ وہ خود اپنے بھائیوں کی تلاش میں جائے گی، ان کو زندہ سلامت واپس لے کے آئے گی۔ اس کے لیے اس نے ایک لڑکے کا روپ دھارا اور وہاں سے چل پڑی۔ آخرکار وہ ہندوستان کی سرحد پر پہنچی اور ان بزرگ سے ملی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم لڑکی ہو، لڑکا نہیں، لیکن وہاں جانا خطرناک ہے، آج تک وہاں سے کوئی گیا واپس نہیں آیا۔ پریزاد نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھائیوں کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ بزرگ نے اس کو گیند دی اور ساری بات سمجھائی اور اپنے رستے پر جانے کو کہا۔ پریزاد نے روئی اپنے کانوں میں ٹھوسی اور وہاں سے چل پڑی۔ بزرگ یہ دیکھ کر مسکرائے کیونکہ یہ وہی راستہ جس کو کوئی جان نہ سکا۔ پریزاد وہاں سے پہاڑ تک پہنچی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ پیچھے سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ او یہ کیا؟ پریزاد کو کوئی آواز سنائی نہ دی، صرف اس روئی کی وجہ سے۔ اور پریزاد آگے بڑھتی گئی۔ آگے جا کے اس نے پہاڑ پر چڑیا کو دیکھا جو کہ ایک پنجرے میں قید تھی۔ چڑیا نے اس کو دیکھ کر شور مچایا، چور ہے یہ، چور ہے، اس کو پکڑو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے اپنے کانوں سے روئی نکالی تو اس کو چڑیا کی آواز سنائی دی۔ اتنے میں اس نے چڑیا کا پنجرا اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، جس پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اور چڑیا نے کہا، پہلے تم میری غلام تھی، اب میں تمہاری غلام ہوں، بولو کیا کہتی ہو؟ پریزاد نے کہا، مجھے گاتا ہوا درخت چاہیے۔ تو اس نے کہا، تھوڑا آگے جاؤ گی تو تمہیں وہاں پر درخت ملے گا، لیکن پورا درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اس کی ایک شاخ لے لو، وہی بہت ہے۔ پھر پریزاد نے کہا، مجھے سنہری چشمے کا پانی چاہیے۔ تو چڑیا نے سنہری چشمے کی طرف اشارہ کیا تو پریزاد نے وہیں پہ پڑا چاندی کا گڑھا اٹھایا، اس کو پانی سے بھر لیا اور چڑیا سے کہا، میرے بھائی ہیں جن کو کہ میں دوبارہ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، یہ پانی اپنے بھائیوں پہ ڈالو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریزاد نے اپنے بھائیوں کو پہچانتے ہوئے ان پہ پانی ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر باقی لوگوں پر پانی ڈالا، وہ تمام کے تمام ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے پریزاد کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ لوگ پہاڑ سے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے وہیں پہ موجود ہیں۔ سب نے اپنا اپنا گھوڑا پہچانا اور اس پر بیٹھ کر اپنے علاقوں کی طرف چل دیے۔ یوں پریزاد نے واپس آ کر چڑیا کو باغ کے خوبصورت پنجرے میں رکھا اور گاتے ہوئے پیڑ کی شاخ لگائی۔ دوسری جانب خوبصورت چشمہ بنوایا اور اس کے اندر سنہری پانی ڈال دیا۔ اس چشمے کے اندر ایک فوارہ لگوایا۔ اس طرح ان کا باغ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اگلے دن جب آ کے پریزاد نے دیکھا تو وہ شاخ ایک خوبصورت درخت بن چکا تھا۔ ایک روز باون اور پرویز شکارگاہ میں گئے۔ وہاں پر بغیر اجازت آپ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ رستے میں ان کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں اجازت نہیں ہے شکار کی۔ تو انہوں نے کہا، ہم اس چیز پہ معافی مانگتے ہیں، ہمیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ ان کی خوبصورتی اور وجاہت دیکھ کر پہلے ہی ان کا گرویدہ ہو چکا تھا اور اس نے دل میں سوچا، اگر میرے بیٹے ہوتے تو بالکل ایسے ہی ہوتے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آج کے بعد تم یہاں پر شکار کھیل سکتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے ساتھ میرے محل میں چلو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جبکہ ان دونوں نے کہا کہ ہماری ایک بہن ہے پریزاد اور ہم کوئی بھی کام اس سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، ہم آپ کو اس سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اس کا ذکر انہوں نے آ کے پریزاد سے کیا تو پریزاد نے کہا، میں چڑیا سے پوچھ کر تم دونوں کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنی چڑیا سے کہا، کیا میرے بھائیوں کو جانا چاہیے؟ تو چڑیا نے کہا، ہاں ضرور۔ تو اگلے دن وہ دونوں بھائی بادشاہ کے محل میں چلے گئے۔ وہاں خوبصورت نظارے اور لذیذ کھانا کھا کر دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے یہ دعوت قبول کی اور اگلے چند دنوں میں ان کے گھر گیا، جہاں پریزاد نے مزیدار کھانے بنوا کر رکھے اور ایک خاص کھیر جو اس نے چڑیا کے کہنے پہ بنوائی، موتی کھیر، جس کو دیکھ کے بادشاہ ہنسا اور کہا، کیا موتیوں کی بھی کوئی کھیر ہوتی ہے؟ تو چڑیا نے کہا، بادشاہ سلامت، تو کیا کسی انسان کے گھر جانور بھی پیدا ہوتے ہیں؟ بادشاہ یہ سن کر چونک اٹھا اور اس نے کہا،
کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کی بیوی کے یہاں انسان کا بچہ نہیں جانور کا بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بادشاہ یہ سن کر رونے لگا تو چڑیا نے کہا یہ ملکہ کی بہنوں کا ایک جال تھا جس میں کیا پھنس گئے۔ یہ قانون قدرت ہے، کوئی انسان جانور کا بچہ اور کوئی جانور انسان کا بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر 2 بیٹے اور 1 بیٹی نے جنم لیا جنہیں بلی، کتے اور مردہ چوہیا سے بدل دیا گیا۔ وہ تینوں بچے آپ کے مالی نے لیے اور ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اور وہ 3 بچے اب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بادشاہ ان تینوں کو دیکھ کر خوش ہوا اور ان کو اپنے گلے لگا لیا، ان کو ساتھ لے کر جامع مسجد کے پاس آیا۔ وہاں آ کر اس نے اپنی بیوی کو آزاد کیا اور اس سے معافی مانگی اور ان 4 کو لے کر اپنے محل میں آیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ملکہ کی دونوں بہنوں کو بلوایا، ان کو سزائے موت دی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد میری حکومت انصاف پر قائم ہوگی، اور ملک میں جشن عام کی اجازت دی۔